السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق انور، استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل داستان دنیا میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک مشہور مسلمان سیاح ابن بطوطہ کے بارے میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔ ناظرین، ابن بطوطہ کا پورا نام ابو عبداللہ شرف الدین محمد ابن بطوطہ تھا۔ افریقہ کے شمالی ملک مراکش کے ساحلی شہر طنجہ میں سن 1304 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے وقت کے بہترین اساتذہ سے تعلیم حاصل کی اور خاص طور سے اسلامی قانون کو بہت غور سے پڑھا اور جانا۔ ناظرین، ابن بطوطہ سن 1325 کو 21 سال کی عمر میں حج کے ارادے سے اپنے وطن طنجہ مراکش سے روانہ ہوا۔ اس کے ماں باپ دونوں زندہ تھے، اس لیے اتنے لمبے سفر پر روانہ ہونے کے خیال سے ان کی جدائی شاق گزری، مگر سفر کی شوق میں اس نے اس جدائی کو گوارا کر لیا اور اپنے لمبے سفر پر، جو کہ 28 سال میں ختم ہونے والا تھا، خدا کا نام لے کر چل پڑا۔ الجزائر، تیونس اور طرابلس ہوتا ہوا سن 1326 کو وہ مصر کی مشہور بندرگاہ اسکندریہ پہنچ گیا۔ ناظرین، ابن بطوطہ نے کل 6 ماہ تک مصر اور شام کی سیر کی اور ہر قابل دید چیز دیکھی۔ اس کے بعد اس نے سن 1326 میں مدینے کی زیارت کی اور مکہ پہنچ کر حج کیا۔ مکہ سے وہ عراق اور ایران کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے بصرہ اور کوفہ کی سیر کی اور کربلا میں امام حسین کے مزار کی زیارت کی۔ ناظرین، ابن بطوطہ نے بغداد کی ویرانی کا افسوس کے ساتھ ذکر کیا اور لکھا ہے کہ مغربی حصہ کھنڈر ہو چکا ہے، مدرسے ویران پڑے ہیں اور شہر کا مشہور شفا خانہ بھی ویران تھا۔ ناظرین، سن 1330 میں ابن بطوطہ نے پھر حج کیا اور یمن کی سیر کی۔ یمن سے وہ مشرقی افریقہ چلا گیا۔ واپسی میں اس نے عمان اور بحرین کی سیر کی اور سن 1332 میں وہ پھر حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ ناظرین، سن 1333 میں سندھ کے راستے مغربی پاکستان میں ابن بطوطہ داخل ہوا۔ دریائے سندھ کو پار کرتے وقت اس نے پہلی مرتبہ گینڈا دیکھا۔ یہ جانور پہلے مغربی پاکستان میں پایا جاتا تھا لیکن اب ناپید ہو گیا ہے۔ سندھ کی گرمی نے ابن بطوطہ کو بہت پریشان کیا۔ وہ کپڑے بھگو کر جسم کے چاروں طرف لپیٹ لیتا تھا اور جب اسے چین ملتا تھا، اس نے لکھا ہے کہ سندھ میں دودھ اور مچھلی کی کثرت ہے۔ دریائے سندھ کے متعلق لکھتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں سے ہے اور جس طرح دریائے نیل سے مصر میں زراعت ہوتی ہے، اسی طرح دریائے سندھ سے پاکستان میں زراعت ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد وہاں سے ہوتا ہوا دہلی پہنچ گیا۔ دہلی میں سلطان محمد تغلق نے ابن بطوطہ کو قاضی بنا دیا اور وہ تقریباً 8 سال ہندوستان میں رہا اور قنوج، گوالیر، اجین، دولت آباد، کالی کٹ اور دوسرے شہروں کی سیر کی۔ ابن بطوطہ نے دہلی کی عمارتوں، دربار کے طور طریقوں اور عید منانے کا بڑا دلچسپ حال لکھا ہے۔ ہندوستان کی سیر کے زمانے میں ابن بطوطہ اس کے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ ابن بطوطہ کو بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑی، کئی دن بھوکا پیاسا رہا اور بڑی مشکل سے جان بچی۔ ناظرین، دسمبر 1341 میں سلطان محمد تغلق نے ابن بطوطہ کو سفیر بنا کر چین روانہ کیا، لیکن کالی کٹ کی بندرگاہ پر ایسا طوفان آیا کہ اس کا تمام سامان برباد ہو گیا۔ لیکن ابن بطوطہ طوفان سے ڈرنے والا کب تھا؟ وہ جہاز میں بیٹھ کر مالدیپ اور لنکا گیا۔ ناظرین، یہاں سے وہ بحری جہاز کے ذریعے مشرقی پاکستان آیا
ناظرین، پاکستان کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ بہت وسیع اور شاداب ملک ہے اور ہر چیز جتنی سستی ہے دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں۔ مشرقی پاکستان سے ابن بطوطہ سماتا ہوا چین چلا گیا اور پورے ملک کی خوب سیر کی۔ مشرق میں یہ آخری ملک تھا جس کی اس نے سیر کی۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن واپس ہوا۔ واپسی پر وہ کئی سال مصر و شام میں رہا اور کئی حج کیے۔ اس زمانے میں اس کو اپنی ماں کی انتقال کی خبر ملی۔ جب یہ خبر سن کر وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ طنجہ پہنچ کر سب سے پہلے اپنی پیاری ماں کی قبر پر گیا اور فاتحہ پڑھی۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک آپ کی دعا ہمارے ساتھ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔